یہ بات بہت مشہور ہے حضرت معاشرے میں کہ اگر کوئی بیان کر دے کسی تعلق سے تو پھر اس بیان کو لے کے بیان کرنے والے کے گھر والوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والے تو اس پر عمل نہیں کرتے، تمہارے گھر والوں میں تو یہ کمی پائی جاتی ہے، تو پھر آپ بیان کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے یہ آپ بتائیں گے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا ایسا ذہن ہے، تو لوگوں کا ذہن اس طرح کا ہونا ٹھیک ہے؟ لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پر غور کرے کہ ہر ایسا شخص جو دین کی بات جانتا ہو، دین کا علم جانتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی تبلیغ کرے، ہے نا؟ کیونکہ قرآن نے حکم دے دیا دین کی تبلیغ کریں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہر ایک عالم دین، ہر ایک حافظ قرآن اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب گھر والوں سے کہ آپ لوگ نماز پڑھیے، آپ لوگ برے کاموں کو چھوڑ دیجئے، آپ اچھا کام کرنا شروع کر دیجئے، ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے، اگر وہ شخص کوئی تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کے ابا فلاں کام کر رہے ہیں، ان کے گھر والے فلاں کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی ایسا کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی نماز چھوڑتے ہیں، ان کے بھائی کی داڑھی نہیں ہے، اور ان کے بھائی یہ گناہ کرتے ہیں۔ تو غور کریں کہ اس سے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ حافظ صاحب نے بیان کیا تو گھر والوں کو جو ہے تبلیغ نہیں کی؟ کیونکہ ان کا کہنا کیا ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، یہ کہنا ہوتا ہے۔ تو انہیں کیسے پتا پہلے اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھایا؟ یہ غلط ہے۔ ہر ایک عالم دین، یہ حافظ قرآن باہر والوں کو نصیحت کرنے سے پہلے گھر والوں کو نصیحت کرتا ہے، لیکن عمل کرنا اس پر یہ ان کا مقدر ہے، یہ ان کا نصیب ہے، اور اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق دے گا تو وہ ضرور عمل کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نبی سے کتنی محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانیوں میں آپ نے ساتھ دیا، لیکن جس وقت جو ہے ان کے انتقال کا ٹائم آیا تو اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا نہیں کہا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب کیا کہو گے بتائیے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیوں کوئی بیوقوف نبی سے کہے گا یہ کہ نبی نے اپنے گھر والوں کو تو ہی کلمہ پڑھا نہیں پائے، ہمیں کیوں کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، جہالت بھری بات ہے یہ، کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ نہیں کی۔ بہت سے یہ احمقانہ حرکت۔ اچھا، یہ کرتے کون لوگ ہیں؟ یہ کرتے وہی لوگ ہیں جو حق کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، حق بات جن کو چبھتی ہے کیل کی طرح، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو شریف بندہ ہوگا نا، جو عمل کرنے والا ہوگا، جس کا ذہن دین کی طرف ہوگا، وہ کبھی بھی جو ہے تقریر کرنے والے امام پر کسی پر اعتراض نہیں کرے گا۔ بھئی ایک بات اب غور کریں، یہ بیوقوفی والی بات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے جناب نماز پڑھیے، کیا وہ خود نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ بولے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جو بندہ آپ سے کہہ رہا ہے داڑھی رکھ لیجئے، وہ خود داڑھی رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے؟ جو بندہ آپ سے کہہ رہا ہے جناب جو ہے یہ سود خوری کو چھوڑ دو، کیا وہ سود خوری سے بچا ہوا ہے نہیں بچا ہوا ہے؟ بے شک بچا ہوا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو جناب آپ کے ابا نماز نہیں پڑھا، تو ابا تھوڑی تبلیغ کرنے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو حضرت جیسے کہ اب نوح علیہ السلام کی جو ایک واقعہ ہے، میرے ذہن میں آیا کہ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، نہیں کیا، تو یہ لیکن بالکل درست ہے، لیکن آپ نے تبلیغ تو کی تھی۔ بالکل۔ تو یہ دوسری دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ابا نماز نہیں پڑھتے ہیں، حافظ صاحب کے یا امام صاحب کے، انہیں بھی جو ہے پھر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں، اس لیے کہ ابا آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بھیا آپ کے سامنے تقریر کرنے تھوڑی آ رہے ہیں۔ کوئی حافظ صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب جو ہے آپ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ داڑھی بھی سجی ہوئی ہے، وہ سود خوری سے بھی بچ رہے ہیں، وہ زنا سے بھی بچ رہے ہیں، وہ برائی سے بھی بچ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور سب سے اہم چیز
بھائی ایک بندہ نصیحت کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے عمل کریے، اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو لہذا کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے.